بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اتنی عظیم شخصیت کی عورت ہیں کہ ان کے نام پر قرآن کریم میں مکمل ایک سورہ مبارکہ سورہ مریم کے نام سے موجود ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالنے سے پہلے اور اس کے متعلق کچھ جاننے سے پہلے حضرت مریم کی زندگی کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد، ان کی والدہ، پھر ان کی پیدائش اور پھر ان کا بیت المقدس کے لیے نظر ہونا اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آنا اور پھر جوانی کی عمر کو پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے معجزانہ طور پر ہونا، ان واقعات کو قرآن و حدیث سے اور تاریخ کے مستند حوالوں سے بیان کریں گے۔ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کی ویڈیوز کے اندر ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل میں عمران ایک عابد اور زاہد شخص تھے، اور اسی زہد و عبادت کی وجہ سے نماز کی امامت بھی انہی کے حوالے تھی، اور ان کی بیوی حنہ بھی بہت ہی پارسا اور عابدہ تھیں، اور اپنی نیکی کی وجہ سے وہ دونوں بنی اسرائیل میں بہت ہی مقبول تھے۔ محمد بن اسحاق صاحب مغازی رحمہ اللہ نے عمران کا نسب نامہ کچھ یوں بیان کیا ہے: عمران بن یاشم بن میشا بن حزقیہ بن احریق بن موسم بن عزازہ بن امسیہ بن یاوش بن احریحوف بن یازم بن یحقاشات بن عیشا بن ایان بن رجعم بن سلیمان بن داؤد۔ ابن عساکر رحمہ اللہ نے ان ناموں کے علاوہ دوسرے نام بھی بیان کیے ہیں، اور ان دونوں بیانات میں کافی سارا اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ تاہم علماء انساب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عمران حضرت سلیمان کی اولاد میں سے ہیں، اور حنطہ بنت فاقوس بھی داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ عمران صاحب اولاد نہیں تھے، اور ان کی بیوی بہت زیادہ متمنی تھی کہ ان کے یہاں اولاد ہو، اس لیے ہر وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے رکھتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مریم کی والدہ یعنی حضرت عمران کی بیوی اپنے صحن میں چہل قدمی کر رہی تھی کہ دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو کھانا وغیرہ کھلا رہا ہے، تو ان کے دل پر یہ دیکھ کر سخت چوٹ لگی، اور اولاد کی تمنا نے بہت جوش مارا، اور حالت اضطراب میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا کہ اے پروردگار، اسی طرح مجھے بھی اولاد عطا کر، اور میری آنکھوں کو نور اور دل کا سرور بنانے کے لیے مجھے اولاد عطا کر دے۔ نکلی ہوئی دعا نے قبولیت کا جامہ پہنا، اور حنہ نے چند روز بعد محسوس کیا کہ وہ حاملہ ہیں۔ اس احساس سے وہ اس درجہ خوش ہوئیں کہ انہوں نے نظر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ہیکل یعنی مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے مریم کی بیوی کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور مسرت اور شادمانی کے ساتھ امید بر آنے کی گھڑی کا انتظار کرنے لگیں۔ بشر بن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حنہ ابھی حاملہ ہی تھی کہ ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا۔ جب مدت حمل پوری ہو گئی اور ولادت کا وقت آ پہنچا تو حنہ کو معلوم ہوا کہ ان کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ جہاں تک اولاد کا تعلق ہے، حنہ کے لیے یہ لڑکی بھی لڑکے سے کم نہیں تھی، مگر ان کو یہ افسوس ضرور ہوا کہ میں نے جو نظر مانی تھی وہ پوری نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ لڑکی کس طرح سے مقدس ہیکل کی خدمت کر سکے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے افسوس کو یہ کہہ کر بدل دیا کہ ہم نے تیری لڑکی کو ہی قبول کیا، اس کی وجہ سے تمہارا خاندان بھی معزز اور مبارک قرار پایا۔ حنہ نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ سریانی میں اس کے معنی خادم کے ہیں، چونکہ یہ ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھیں، اس لیے ان کا یہ نام مناسب سمجھا گیا۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتے ہیں: ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک ہم نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو اپنے زمانہ میں تمام جہانوں والوں پر بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب سن شعور کو پہنچی اور یہ سوال پیدا ہوا کہ مقدس ہیکل کی امانت کس کے سپرد کی جائے، تو کاہنوں میں سے ہر ایک نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس مقدس امانت کا کفیل مجھ کو بنا دیا جائے، مگر اس امانت کی نگرانی کا اہل حضرت زکریا علیہ السلام سے زیادہ کوئی نہ تھا، اس لیے وہ مریم کی خالہ عیشا کے شوہر بھی تھے اور مقدس ہیکل کے معزز کاہن اور خدا کے نبی بھی تھے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے اپنا نام پیش کیا، مگر سب کاہنوں نے یہی خواہش ظاہر کی
اور باہمی کشمکش کا اندیشہ ہونے لگا تو آپس میں طے پایا کہ قرآن اندازی کے ذریعے اس چیز کا فیصلہ کر لیا جائے۔ بنی اسرائیل کی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن اندازی 3 مرتبہ ہوئی اور تینوں مرتبہ ہی حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلتا۔ کاہنوں نے جب یہ دیکھا کہ اس معاملے میں زکریا علیہ السلام کے ساتھ تائید غیبی ہے تو انہوں نے بخوشی اس فیصلے کو مان لیا، اور اس طرح سے یہ امانت حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت کی یہ معاملہ اس لیے پیش آیا کہ وہ یتیم تھیں اور مردوں میں سے کوئی ان کا کفیل نہیں تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس زمانے میں قحط کا بہت زور تھا، اس لیے کفالت کا سوال پیدا ہوا۔ لیکن یہ دونوں باتیں اگر نہ بھی ہوتی تب بھی کفالت کا سوال اپنی جگہ پھر بھی باقی رہتا، اس لیے کہ حضرت مریم اپنی والدہ کی نظر کے مطابق ہیکل کی نظر ہو چکی تھیں، اور چونکہ لڑکی تھیں اس لیے ضروری تھا کہ وہ کسی مرد نیک کی کفالت میں رہ کر اس خدمت کو سر انجام دیتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے صنفی احترامات کا لحاظ رکھتے ہوئے ہیکل کے قریب ایک حجرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا تاکہ وہ دن میں وہاں رہ کر عبادت الہی سے اپنے آپ کو بہرہ ور کریں، اور جب رات آتی تو ان کو اپنے مکان پر ان کی خالہ عیشاء کے پاس لے جاتے اور وہیں پر وہ رات گزار دیتی۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جمہور کا قول ہے کہ عیشاء مریم کی ہمشیرہ تھیں، اور حدیث معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کے متعلق یہ فرمایا وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ، جو رشتہ ظاہر فرمایا ہے، اس سے بھی جمہور کے قول کی تائید ہوتی ہے۔ لیکن جمہور کا یہ قول قرآن کریم اور تاریخ دونوں کے خلاف ہے، اس لیے کہ قرآن نے مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کے واقعہ کو جس اسلوب کے ساتھ بیان کیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ مریم اور حنہ حضرت مریم کی ولادت سے قبل اولاد سے قطعاً محروم تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ حنہ نے مریم کی ولادت پر یہ نہیں کہا خدایا میرے تو پہلے بھی ایک لڑکی موجود تھی، آپ نے دوبارہ بھی مجھے لڑکی ہی عطا فرمائی، بلکہ اللہ رب العالمین سے عرض کیا کہ جس شکل میں میری دعا تو نے قبول فرمائی ہے اس کو حسب وعدہ تیری نظر کیسے کروں۔ اسی طرح تورات اور بنی اسرائیل کی تاریخ سے بھی کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عمران اور حنہ کی مریم کے سوا کوئی اور اولاد بھی تھی، بلکہ اس کے برعکس تاریخ یہود اور اسرائیلیات کا مشہور قول یہ ہے کہ عیشاء مریم کی خالہ تھی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا شب و روز عبادت الہی میں مشغول رہتی، اور جب خدمت ہیکل کے لیے ان کی نوبت آتی تو اس کو بھی بخوبی سر انجام دیتی، حتیٰ کہ ان کا زہد و تقوی بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن گیا اور ان کی عبادت کی مثالیں دی جانے لگیں۔ زکریا علیہ السلام مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ضروری نگہداشت کے سلسلے میں کبھی کبھی ان کے حجرہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے، لیکن ان کو یہ بات عجیب نظر آتی تھی کہ جب وہ اس حجرے میں داخل ہوتے تو مریم کے پاس اکثر بے موسم کے تازہ پھل موجود پاتے۔ آخر زکریا علیہ السلام سے رہا نہ گیا، انہوں نے دریافت کیا کہ مریم تمہارے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق پہنچا دیتا ہے۔ حضرت زکریا نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ خدا کے یہاں مریم کا خاص مقام اور مرتبہ ہے، اور ساتھ ہی بے موسم تازہ پھلوں کے واقعہ نے دل میں تمنا پیدا کر دی کہ جس خدائے برتر نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ پھل بے موسم کے پیدا کر دیے، وہ میرے بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود مجھے بے موسم پھل یعنی بیٹا عطا نہ کرے۔ یہ سوچ کر انہوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعا کی، اور وہاں بھی اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ یہ مکمل واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعہ میں ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ ہمارے چینل پر زکریا علیہ السلام کی مکمل بائیوگرافی موجود ہے، وہاں پر آپ اس کو سماعت فرما سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین اس واقعے کو قرآن کریم میں یوں بیان کرتے ہیں وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب۔ اور اس مریم کی کفالت زکریا نے کی۔ جب اس مریم کے پاس زکریا داخل ہوتے تو اس کے پاس کھانے کی چیزیں رکھی پاتے۔ زکریا نے کہا کہ اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئیں؟ تو مریم نے کہا کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مریم اس طرح ایک عرصہ تک اپنے مقدس مشاغل کے ساتھ پاک زندگی بسر کرتی رہیں، اور مقدس ہیکل کا سب سے مقدس مجاور حضرت زکریا علیہ السلام بھی ان کے زہد و تقوی سے بے حد متاثر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت اور جلالت قدر کو اور زیادہ بلند کیا، اور فرشتوں کے ذریعے ان کو برگزیدہ بارگاہ الہی ہونے کی یہ بشارت سنائی
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنِتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اے پیغمبر، وہ وقت یاد کیجئے جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بزرگی دی اور پاک کیا اور دنیا کی عورتوں پر تجھ کو برگزیدہ کیا۔ اے مریم، اپنے پروردگار کے سامنے جھک جا اور سجدہ ریز ہو جا اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھ۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اور تم اس وقت ان کاہنوں کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی قلموں کو قراندازی کے لیے ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے، اور تم اس وقت بھی موجود نہ تھے جب وہ اس کی کفالت کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضرت مریم جبکہ نہایت عابد اور زاہد اور تقوی اور طہارت میں ضرب المثل تھیں، اور جبکہ عنقریب ان کو جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہونے والا تھا، تو من جانب اللہ ان کی تقدیس اور تطہیر کا یہ اعلان بلا شبہ اللہ تعالیٰ رب العالمین کی طرف سے ان کا حق بنتا ہے۔ تاہم علمی اور تاریخی اعتبار سے بلکہ خود قرآن اور حدیث کے مفہوم کے لحاظ سے یہ مسئلہ قابل توجہ ہے کہ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ کی کیا مراد ہے، اور کیا در حقیقت حضرت مریم کو بغیر کسی استثناء کے کائنات کی تمام عورتوں پر برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس آیت فضیلت نے مریم کی ذات سے متعلق علماء سلف میں چند اہم مسائل کو بھی پیدا کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ عورت نبی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ یہاں اس چیز کو ہم مختصراً آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ محمد بن اسحاق، شیخ ابو الحسن اشعری، امام قرطبی، ابن حزم اس جانب مائل ہیں کہ عورت نبی ہو سکتی ہے، بلکہ ابن حزم نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت حوا، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، ام موسیٰ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، اور مریم رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب نبی تھیں۔ اور محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ اکثر فقہا اسی کے قائل ہیں کہ عورت نبی ہو سکتی ہے، اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ حضرت مریم نبی ہی تھیں۔ ان حضرات کے اقوال کے برعکس امام حسن بصری رحمہ اللہ، امام الحرمین شیخ عبدالعزیز اور قاضی عیاض وغیرہ کا رجحان اس جانب ہے کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی، اور اس لیے مریم رضی اللہ تعالی عنہا بھی نبی نہیں تھیں۔ قاضی عیاض اور ابن کثیر یہ بھی کہتے ہیں کہ جمہور کا مسلک یہی ہے، اور امام الحرمین تو اجماع تک کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جو علماء یہ فرماتے ہیں کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی، وہ اپنی دلیل میں اس آیت کو پیش کرتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور تم سے پہلے ہم نے نہیں بھیجے مگر مرد کہ وہی بھیجتے تھے ہم ان کی طرف۔ اور خصوصیت کے ساتھ حضرت مریم کی نبوت کے انکار پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن کریم نے ان کو صدیقہ کہا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، بس ابن مریم تو ایک پیغمبر ہیں جس سے پہلے اور بھی پیغمبر گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں۔ اور سورہ نساء میں قرآن کریم نے منعم علیہم کی جو فہرست دی ہے وہ اس کے لیے نص قطعی ہے۔ صدیقیت کا درجہ نبوت سے کم اور نازل ہے، یعنی کم درجے کا ہے۔ اور جو حضرات عورت کے نبی ہونے کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضرت سارہ، ام موسیٰ اور حضرت مریم کے متعلق جن واقعات کا اظہار کیا گیا ہے ان میں بصراحت موجود ہے کہ ان پر خدا کے فرشتے وحی لے کر نازل ہوئے اور ان کو من جانب اللہ بشارت سے سرفراز فرمایا اور ان تک اپنی معرفت اور عبادت کا حکم پہنچایا۔ چنانچہ حضرت سارہ کے لیے سورہ ہود اور سورہ زاریات میں، اور حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے سورہ قصص میں، اور مریم کے لیے آل عمران اور سورہ مریم میں بواسطہ ملائکہ اور بلا واسطہ خطاب الہی موجود ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان مقامات پر وحی کے لغوی معنی یعنی وجدانی ہدایت یا مخفی اشارہ کے نہیں ہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے شہد کی مکھی کے متعلق فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی۔ بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر مختلف ہی ہے کہ کیا عورت نبی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں پر ہم صرف اس بات کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جمہور علماء کا مسلک یہی ہے کہ عورتوں میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری نہیں کیا گیا۔ اس کی ایک عقلی توجیہ بھی ہے، اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو پھر بات مزید واضح ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ نبی ایک ایسا فرد ہوتا ہے کہ جو ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ جا کر میل ملاقات رکھتا ہے
ان کو دعوت اور تبلیغ دیتا ہے اور ان کو اللہ کی طرف بلانے کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ اگر ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو پڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ان لوگوں کو جن لوگوں سے واسطہ پڑا، اسی طرح یہ تو بطور نمونہ کے ہیں، بہت سے انبیاء کرام اور بھی ہیں جو سرکش اور انتہائی نافرمان قوموں کی طرف مبعوث کیے گئے، تو ایسے لوگوں سے پالا ڈالنے کے لیے اور ان سے واسطہ پورا کرنے کے لیے یقیناً مردوں کی ہی ضرورت ہے، جو جسمانی طور پر، ذہنی طور پر عورتوں سے کافی زیادہ قوی اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مردوں کو ہی نبوت اور رسالت کے منصب کے لیے چنا اور خواتین کو بوجہ صنفی کمزوری کے اس منصب سے محروم رکھا۔ تو جمہور علماء کا مسلک یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق قرآن کریم نے ایک دعویٰ کیا ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تجھے تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت عطا کی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بالکلیہ طور پر از اول تا آخر تمام کائنات عالم کی عورتوں پر حضرت سیدہ مریم صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فضیلت حاصل ہے، یا یہ خطاب صرف ان کے زمانے تک محدود ہے؟ تو اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے اگر ہم علماء اور مفسرین اور تاریخ کی طرف رجوع کریں، تو جو علماء عورتوں میں نبوت کے قائل ہیں اور حضرت مریم کو نبیہ تسلیم کرتے ہیں، ان کے مسلک کے مطابق تو یہ آیت وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اس کا مطلب صاف اور واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت مریم کو کائنات کی تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے جو عورتیں نبی نہیں ہیں۔ ان عورتوں پر اس لیے کہ مریم نبیہ ہیں، اور جو عورتیں نبی نہیں ہیں ان پر تو ان کی فضیلت ہے، اور وہ جو قرآن میں منصوص عورتیں ہیں ان پر اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ ان کے فضائل اور کمالات جو قرآن نے بیان کیے ہیں وہ کسی اور عورت کے بیان نہیں کیے۔ لیکن جو علماء عورتوں کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور حضرت مریم کو نبیہ تسلیم نہیں کرتے، وہ اس آیت کی مراد میں دو جدا جدا خیال رکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آیت کا جملہ نساء العالمین عام ہے اور ماضی، حال اور مستقبل کی تمام عورتوں کو شامل ہے، اس لیے بلا شبہ حضرت مریم کو بغیر کسی استثناء کے کائنات انسانی کی تمام عورتوں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ اور اکثر کا قول یہ ہے کہ آیت کے اندر لفظ العالمین سے کائنات کی وہ تمام عورتیں مراد ہیں جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی معاصر تھیں، یعنی ان کے زمانے میں موجود تھیں۔ یعنی قرآن کریم میں حضرت مریم کے زمانے کا واقعہ نقل کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بشارت دی کہ وہ اپنے زمانہ کی تمام عورتوں میں برگزیدہ اور صاحب کمال ہیں، اور ہم نے ان سب میں سے ان کو چن لیا، اور العالمین کا یہ اطلاق وہی حیثیت رکھتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل کے لیے اللہ رب العزت نے وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بلا شبہ ہم نے اپنے علم سے ان بنی اسرائیل کو جہان والوں کے مقابلے میں پسند کر لیا ہے۔ اور جبکہ با اتفاق آراء بنی اسرائیل کی فضیلت کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ العالمین سے ان کی معاصر امم اور اقوام مراد ہیں، کہ ان میں سے امت موسیٰ کو فضیلت حاصل ہے، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے باب میں بھی یہی معنی مراد لیے جانے چاہئیں۔ حضرت مریم کا تقدس اور تقوی و طہارت، حضرت عیسیٰ جیسے پیغمبر کی والدہ ہونے کا شرف، مرد کے ہاتھ لگائے بغیر معجزہ کے طور پر ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، بلا شبہ ایسے امور ہیں جن کی بدولت ان کو معاصر عورتوں پر فضیلت بہرحال حاصل تھی۔ پھر یہ حقیقت بھی فراموش نہیں ہونی چاہیے کہ باب فضیلت میں ایک وسیع باب ہے۔ جس طرح کسی شے کی حقیقت بیان کرنے میں بلیغ اور عمدہ طریق یہ ہے کہ وہ جامع اور مانع ہو، یعنی اس کی حقیقت پر اس طرح حاوی ہو کہ تمام دوسری چیزوں سے ممتاز ہو جائے، نہ ایسی کمی رہ جائے کہ اصل حقیقت پوری طرح بیان نہ ہو سکے، اور نہ ایسا اضافہ کرے کہ بعض دوسرے حقائق بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اسی طرح اس کے برعکس بیان فضیلت کے لیے فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بیان حقیقت کی طرح حدود و قیود میں نہ جکڑ دیا جائے، کیونکہ اس مقام پر حقیقت شے نہیں بلکہ حقیقت شے کا اظہار ہو رہا ہے، جو اگر اس طرح کے دوسرے افراد پر بھی صادق آ جائے تو بیان حقیقت کی طرح اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، بلکہ اس موقع پر وسعت بیان ہی ضروری ہوتا ہے تاکہ مخاطب کے دل میں اظہار فضیلت سے جو نفسیاتی اثر پیدا کرنا ہے وہ مؤثر ہو سکے۔ تو ایسی صورت میں علی نساء العالمین کے معنی یہ نہیں ہے
کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی مقدس عورت اس شرف کو نہیں پہنچ سکتی یا نہیں پہنچی، بلکہ یہ مطلب ہوگا کہ حضرت مریم کو فضائل و کمالات میں بلند مرتبہ حاصل ہیں، یا باب فضائل کی یہی وہ حقیقت ہے جس کے فراموش کر دینے پر فضائل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں اکثر لغزش بھی ہو جاتی ہے، اور چند مقدس اشخاص سے متعلق فضائل کے مابین تضاد اور تناقض یعنی اختلاف نظر آنے لگتا ہے۔ البتہ ان فضائل کی حدود سے گزر کر جب ہم صاحب فضائل افراد کے انفرادی اجتماعی اعمال کا جائزہ لے کر فرق مراتب بیان کرتے ہیں تو وہ ضرور ایک دوسرے کے لیے حد فاصل ثابت ہوتے ہیں۔ مثلا حضرات صحابہ و صحابیات کے فضائل کے پیش نظر فرق مراتب کا صحیح فیصلہ جب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کے ان فضائل کے ساتھ ساتھ جو زبان وحی ترجمان سے نکلے ہیں ان سے متعلق خصوصی ارشادات قرآنی، ان کی اسلامی خدمات، اسلام کے متعلق ان کی سرفروشیاں اور جانثاریاں، حضرت حق میں یعنی دین حق میں مالی فداکاریاں، اسلام کے نازک ترین لمحات میں ان کا علم و تدبر اور اس کی عقدہ کشائیاں اور ان کی عملی جد و جہد کی رفیع سرگرمیاں، ان سب کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عورتوں کے متعلق یعنی حضرت خدیجہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق فرمایا کہ یہ بڑی فضیلت والی اور باکمال عورتیں ہیں۔ چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق وصطفیٰ کی اعلیٰ نساء العالمین کے متعلق ہم یہی کہیں گے کہ وہ اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر فضیلت رکھنے والی خاتون تھیں، اور اس کے بعد بھی اللہ نے بہت سی خواتین کو یہ فضیلتیں عطا فرمائیں، اور اس سے پہلے بھی ایسی خواتین گزریں، لیکن حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بعض جزئی فضیلتوں کی وجہ سے اللہ نے خصوصیت سے قرآن میں کیا، اور قرآن میں مذکور ہونے کی وجہ سے آپ کی فضیلت کو تھوڑے سے 4 چاند مزید لگ گئے، جو کہ آپ کی فضیلت کو باقیوں پر واضح کرتے ہیں۔ وگرنہ اگر جزئی فضیلتوں کی بات کی جائے تو حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ ساری خواتین اپنی جگہ پر بہت ہی فضیلتوں والی اور اہمیت والی خواتین ہیں، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور ہم سب سے محبت رکھنا، ہم سب کے ذمے ان سب سے محبت رکھنا ایمانی تقاضا بھی ہے اور اسلامی غیرت کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضرت مریم سمیت جتنی بھی خواتین اسلام ماضی میں اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور بعد کے زمانوں میں آئیں، سب کے ساتھ محبت و عقیدت کا تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت میں انہی نیک لوگوں کے ساتھ اللہ پاک ہمارا حشر بھی فرمائے۔ امید واسق ہے کہ آپ کو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، لائک اور شیئر کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، کہ ہمیں آپ کے کمنٹ سے بہت ہی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔